بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں سال 2022 کے ذائچے کے ساتھ۔ آج بات کریں گے برج سنبلہ یعنی ورگو کا سال 2022 کا سالانہ ذائچہ۔ اس سال کیا کچھ ہونے جا رہا ہے سال 2022 میں۔ سال 2021 اچھی بری یادوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے اور 2022 آمد ہے۔ ورگو کے لیے 2022 کیسا رہے گا؟ کیریئر کے لیے، فائنینس کے لیے، محبت کے لیے اور فیملی لائف کے لحاظ سے کیسا رہے گا؟ تو اوورآل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پورے سال میں آپ کیریئر میں بھی اور اپنے محبت کے معاملات میں بھی، خاندانی معاملات میں بھی، یہ تینوں چاروں چیزوں میں آپ بہترین کارکردگی دکھائیں گے اور آپ کے لیے یہ ایک بہتر سال ہوگا۔ یہ پورا سال ابتدائی کچھ مہینوں میں آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مگر آگے آگے جیسے جیسے سال آگے بڑھے گا اس طرح سے آپ کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی اور آپ کے لیے یہ سال بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ صحت کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور صحت کی خراب صورتحال کی وجہ سے ہی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی اور آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس پر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پیشہ ورانہ زندگی، کیونکہ صحت کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے اپنے پیشے سے ہے، آپ کی پروفیشنل لائف سے ہے۔ جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے کام میں دل لگائیں گے اور کس طرح سے کام میں آپ صحیح طریقے سے کام کو نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات ڈسٹرب ہوں گے، لیکن یہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے پائسس سائن میں ٹرانزٹ کرے گا 11ویں گھر میں 13 اپریل کو، اور راہو جو ہے وہ برج حمل میں ٹرانزٹ کرے گا 8ویں گھر میں 12 اپریل کو۔ تو یہ جو صورتحال، پھر سیٹرن کی صورتحال ایسی ہے تو اور پھر کچھ ستارے ریٹروگریڈ ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ سال کا وسط جو ہے، سال کا مڈ جو ہے وہ مالی حوالوں سے اس میں آپ کو کچھ اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، مالی بہتری آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ان دی مڈ آف دی ایئر۔ دوستو، سال کا آغاز تو کافی زیادہ مصروف ہونے جا رہا ہے، بہت زیادہ مصروف ہوگا، بہت سارے زیر التوا سرگرمیاں کرنے کو ہوں گی اور بہت سارے کام آپ کو کرنے کو ہوں گے، کچھ کو شروع کرنا ہوگا اور کچھ کو حتمی شکل دینی ہوگی، اور یہ پورا سال بہت امیدیں لے کر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیسہ، جائیداد، شہرت، کامیابی اس سال آپ کی منتظر ہیں۔ یہ ذائچے کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھ کر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، آپ کو آپ کی محنت کا پورا نتیجہ ملے گا اور آپ کو کسی بھی معاملے میں خود کو آپ بے بس محسوس نہیں کریں گے، چاہے پیسے کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، شہرت کا معاملہ ہو، کامیابی کا معاملہ ہو۔ تو کسی بھی کام میں آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ سال کا جو اختتام ہے وہ بھی بہت شاندار رہے گا، اچھا رہے گا۔ جنوری سے مارچ کے مہینے کے درمیان آپ کی کمیونیکیشن بڑھ جائے گی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، نئی چیزیں سیکھنے کا مہینے ہیں جنوری سے لے کر مارچ۔ اس دوران آپ کوئی کورس بھی کر سکتے ہیں، کوئی لینگویج کورس، کوئی کمپیوٹر کورس، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، وہ کوئی کورس کی صورت میں ہو یا کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ ذائچے میں نظر آ رہی ہے۔ نئی دوستیاں آپ کی ہوں گی، سماجی میدان میں، سوشل سرکل میں آپ کا رتبہ بڑھے گا، اور اس سال جو افراد شادی کے خواہشمند ہیں ان کی شادیاں بھی طے ہو جائیں گی۔ کچھ کی شادیاں ہو بھی سکتی ہیں اور کچھ کی شادیاں طے ہو جائیں گی۔ مئی اور جون کے مہینے میں آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی شکایت ہو سکتی ہے اور ہیٹ اسٹروک بھی آپ کو ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا پڑے گا اور بچنا بھی چاہیے۔ اور آپ کے خاندان کے ساتھ
آپ کے میل ملاپ والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ سرگرم رہیں گے اس دوران، یعنی کہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا آپ کے جو گھر کے اراکین کا اور خاندان والوں کا جو ہاؤس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا۔ اس کے علاوہ جولائی اور اگست کے مہینے میں آپ کی جو کارکردگی ہے آفس کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے آپ کی اچھی ہوگی، اور اعلیٰ افسران کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، اور بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھکیں ہو سکتی ہیں، اور اگست کا مہینہ آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ستمبر اکتوبر کا مہینہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں پیسہ کمانے کے لیے آپ کے پاس بہت اچھا سنہری موقع ہوگا، اور آرام کرنے کے لیے بھی، اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کو فراغت کا وقت بھی ملے گا، اور ایک بہت مثبت مہینے ہوں گے ستمبر اور اکتوبر، اور ان مہینوں میں آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ سال کے آخر تک آپ کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، شروع سال سے آخر سال تک اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو خود کو آرام دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو پیٹ کی تکلیف، خون سے ریلیٹڈ تکلیف یہ آپ کو ہو سکتی ہیں، پانی سے ریلیٹڈ تکلیف آپ کو ہو سکتی ہیں۔ بجٹ بنائیں، بجٹ کے حساب سے چلیں کہ آپ نے پورے سال میں کیا کیا آپ کی ایمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو چلنا ہے۔ اب ہم آئیں گے ون بائی ون آپ کی محبت کے ذائچے پر، آپ کے کیریئر کے ذائچے پر، فیملی کے ذائچے پر، یہ ون بائی ون ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں لو ریلیشن شپ کی، محبت کی۔ تو سال 2022 میں ورگو کے لیے اس سال محبت کی جو لائف ہے، لو لائف ہے، وہ سب سے زیادہ اچھے نتائج آپ کو مل سکتے ہیں اس سال۔ تاہم سال کا آغاز آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنوری کا مہینہ آپ کی محبت کے معاملات کے لیے قدرے ناگوار ہے، کیونکہ زحل آپ کی لو لائف میں کچھ خلل ڈال سکتا ہے۔ تو اس سال شادی کی جو معاملات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ریلیٹیوز سے جو ہے کچھ مایوسی ہو سکتی ہے، اور اس وقت جو ورگو سنگل ہیں ان کو اس سال جو ہے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ساتھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال رہے گی ان کی لو ریلیشن شپ کی۔ وہ افراد جو اب بات کرتے ہیں ہم کیریئر کی، تو 2022 میں کیریئر کے لیے ورگو کے لیے بہت اچھا سال ہے۔ چھوٹے موٹے چیلنجز اور رکاوٹیں پیدا ہوں گی جن پر آپ بہتر طریقے سے، اتنے بہتر طریقے سے قابو نہیں پا سکیں گے، یعنی کہ مشکلات باہر جس وقت بے روزگار ہیں انہیں 2022 میں جاب مل سکتی ہے، اور ان کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ ہر قدم سمجھداری سے اٹھائیں، اور خود کو کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچانے کے لیے یا صورتحال سے نمٹنے کے لیے کام کی جگہ پر اپنے تجربے کا استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن کی، تعلیم کی۔ تو اگر آپ اپنے کیریئر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس سال آپ کو سخت اور مخلصانہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ تو وہ طلبہ جو بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی سے چاہتے ہیں، تو سال کا دوسرا نصف جو ہے، جو سیکنڈ ہاف ہے، 6 مہینہ، اگلے 6 مہینے وہ آپ کے جانے کے لیے زیادہ سازگار ہیں۔ اور اگر آپ کو امتحان آپ دیا ہے اپنے ابتدائی چھٹے مہینے میں بھی، تو اس میں بھی آپ کی کامیابی کے چانسز موجود ہیں۔ اس سال خاندانی آپ کی فیملی ہوروسکوپ کا بات کریں تو فیملی ہوروسکوپ ملے جلے رزلٹ آپ کو پیش کرے گی، کیونکہ سال کا آغاز جو ہے وہ فیملی ہوروسکوپ تھوڑا کمزور رہے گا، لیکن سال کا درمیانی حصہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ ایوریج رہے گا، اور جبکہ سال کا جو سیکنڈ ہاف ہے، اگلے 6 مہینے جو ہے وہ کچھ بہتر رہیں گے، لیکن سال کے وسط میں آپ کو اپریل سے ستمبر تک، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک خاندانی تنازعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ورگو کی شادی کا ذائچہ، میرج ہوروسکوپ کی بات کرتے ہیں وہ افراد جو شادی شدہ ہیں۔
اس سے پہلے ہم نے بات کری تھی وہ افراد کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، شادیاں ہوں گی XYZ۔ تو اس سال شادی شدہ افراد کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مکسڈ رزلٹ ملیں گے۔ سال کا آغاز ان کے لیے تھوڑا دباؤ والا ہو سکتا ہے۔ اس عرصے کے دوران شریک حیات کے ساتھ آپ کا جو بندھن ہے، وہ ایک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے میاں بیوی کی کوارڈینیشن کا، وہ ناکام رہیں گے، اور شادی کا گھر میں لڑائیاں، بحث و مباحثہ، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تناؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اس ابتدائی 6 مہینے کچھ اسی طرح سے ہی گزریں گے، ٹھنڈے گرم۔ لیکن جو نیکسٹ 6 مہینے ہیں اس میں قدرے بہتری آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کو لے کے کسی جگہ پہ، کسی وزٹ پہ بھی چلے جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ ایڈ میں ہم بات کریں گے آپ کی صحت کی۔ صحت کی بات کریں تو بہت سارے مسائل سے آپ کی صحت اس سال گزر سکتی ہے، اور اس سال آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی خراب عادتوں کو آپ نے بدلنا ہے، اور تندرستی والی، ورزش والی لائف کو اپنانا ہے۔ یوگا بھی کر سکتے ہیں، ذہن کو سکون بھی ملتا ہے۔ تو اپنی صحت کی روٹین کو آپ نے چینج کرنا ہے، ورنہ صحت کے مسائل آپ کے کم نہیں ہوتے نظر آ رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایمرلڈ یعنی زمرد پہننا ہے۔ زمرد آپ پہن سکتے ہیں گولڈ کی یا چاندی کی رنگ میں۔ گولڈ اگر خواتین ہیں تو وہ گولڈ کی یا چاندی کی رنگ میں پہن سکتی ہیں، اور مرد ہیں تو صرف چاندی کی رنگ میں ایمرلڈ پہنیں، یہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اور لکی کلرز جو ہیں وہ اس سال کے جو لکی کلرز ہیں وہ ہیں بلو، گرین، یلو اور وائٹ، یہ آپ کے لیے لکی کلرز ہیں۔ آپ کو ریڈ کلر سے دور رہنا ہے، ریڈ کلر کا استعمال نہ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس سال کے لکی سٹونز ہیں آپ کے لیے وہ ہے بلو سیفائر یا ڈائمنڈ، یہ دونوں سٹونز پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرلڈ تو آپ نے لازمی پہننا ہے، وہ آپ ضرور پہنیں، وہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ فائدہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح سے ایک گولی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ پیناڈول کھا لو یا بیفلام کھا لو یا کچھ بھی کھا لو، تو اصل میں اس گولی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت تو، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ایک ذریعہ بنتا ہے وہ گولی۔ تو بات سیدھی سی یہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت جلد منتھلی بیسس پہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ادنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔